السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، لائن آف کنٹرول سے بہت بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ہندوستان نے اب سے کچھ دیر پہلے وہ تمام علاقے جن پہ اس وقت لڑائی لڑی جائے گی، ان تمام ایریاز میں جہاں جہاں آبادی تھی ہندوستان والی سائڈ، اس کو خالی کروانا شروع کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ہندوستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان آج رات، اگلے کچھ گھنٹوں بعد یا کل تک یہ کوئی بہت بڑی واردات کر سکتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے؟ پاکستان نے جو خبر ہے، JF-17 جو طیارے ہیں پاکستان کے، JF-17 کے بلاک 3 کو مؤثر ترین BL-15 میزائلوں سے مسلح کر دیا ہے۔ یہ کاؤنٹر ہے پاکستان کی طرف سے، لیکن جو بہت بڑا اپسیٹ ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ خاص طور پہ یہ رپورٹ ہوا ہے نیلم ویلی سے۔ نیلم ویلی کے جو صحافی ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہاں پہ ہندوستان کی طرف سے جو آبادی ہے، ہندوستان نے اس آبادی کو، ان تمام رہائشی مکانات کو خالی کرنا شروع کروا دیا ہے۔ بہت ساری آبادی لائن آف کنٹرول پہ، اگر آپ لوگوں کو نقشہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو بالکل ایسے سمجھیں آپ کے ایک دریا ہے، دریا جو ہے وہ درمیان میں سے گزر رہا ہے۔ دریا ایک ویلی ہے جس میں سے دریا بہہ رہا ہے، اور دریا کے اس پار بھی آبادی ہے اور اس پار بھی آبادی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ دریا کے اس پار جو انڈین اوکوپائیڈ کشمیر، جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اس کشمیر میں اس کا تسلط ہندوستان کا ہے۔ وہاں پہ ہندوستان کی فورسز ہیں، لیکن وہاں پہ بھی مسلم آبادی ہے۔ یہ پورا ٹیٹوال سے لے کر توبڑ تک بہت ساری بیچ میں ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ یہ پوری کی پوری ویلی ایکسپوزڈ ہے۔ یعنی ایسے سمجھیں آپ کہ ایک طرف یہ بیچ میں سے دریا گزر رہا ہے، ایک طرف مسلمانوں کی آبادی ہے انڈین اوکوپائیڈ کشمیر کی، اور اس طرف آزاد کشمیر کی مسلمان آبادی ہے۔ یعنی جو پوسٹیں ہیں وہ دونوں دریا کے پار، اس طرف ہندوستان کی پوسٹیں، دریا کے اس طرف ہماری فوج کی پوسٹیں، تو پوسٹ ٹو پوسٹ فائر ہوتا ہے، اور بعض اوقات پھر آبادی بھی اس سے نشانہ بنتی ہے۔ ہندوستان کیا کرتا ہے؟ ہندوستان آبادی کی آڑ لیتا ہے۔ ہندوستان اپنی گنیں وہاں کی جو مسلم آبادی ہے اس کے اندر لگا دیتا ہے، تاکہ یہاں پہ ہماری پاک فوج جب ان کے اوپر فائر کرے تو اس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کا نقصان ہو، ان کے مکانات تباہ ہوں، ان کے مکانات کو آگ لگے، وہ لوگ وہاں پہ شہید ہوں۔ تو یہ ہندوستان کی اسٹریٹجی ہے۔ لیکن اب کی بار کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب کی بار جو ہندوستان کے اس طرف، یعنی مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہندوستان کے قبضے میں، جو ان کی آبادیاں، ان کو ہندوستان نے خالی کروانا شروع کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہندوستان اب، یعنی جب اس نے خود اپنی آبادی کو خالی کروا دیا، اس طرف سے ہم نے دیکھ لیا وہ آبادی کو خالی کروا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہندوستان کچھ کرے گا۔ یہ فار شور ہے کہ ہندوستان کچھ بہت بڑا سٹیپ لے گا، اور ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان نے کچھ پوائنٹ شاید مارک کیے ہوئے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ براموس میزائل بھی وہ فائر کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کل جو خبریں چل رہی تھی لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کی، نیلم ویلی سیکٹر کی، میں آپ کو تصدیق کر سکتا ہوں کہ نیلم ویلی میں کل کی تاریخ میں فائر نہیں ہوا، لیکن آج نیلم ویلی میں یہ چیز دیکھی گئی کہ اس پار جو آبادی ہے اس کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہندوستان اب فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اس کا جواب پاکستان کی طرف سے کیا ہے؟ پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے جو اپنے JF-17 ہے، جو پاکستان کی اس وقت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ایئر فورس میں، ان کو JF-17 کو پاکستان نے، اور اس کا جو خاص طور پہ جو اس کی 3rd جنریشن ہے، جو بلاک 3 ہے JF-17 کا، اس کو مؤثر ترین بنانے کے لیے اس میں PL-15 یہ جو میزائل ہیں اس میں نصب کر دیے۔ یعنی ہنگامی صورتحال میں یہ پاکستان ان کو لانچ کر سکتا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ حالات بہت بگڑیں گے۔ اس سے پہلے تک جتنی بھی میئرمنٹس ہوئی، آج ہندوستان نے پانی روکا، یہ سب تھا، یہ تھا ایک، یہ نان کائنیٹک تھی، یہ اس طرح کی جنگ نہیں تھی۔ ظاہر ہے پانی آج روکا، 10 دن بعد اگر بات چیت ہوتی تو پانی واپس آ سکتا تھا۔ لیکن اب جو آبادی خالی کروانے کا عمل شروع ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان اب کچھ نہ کچھ کرے گا۔ ہندوستان چاہے فالس فلیگ آپریشن کرے، کوئی سرجیکل سٹرائک کرے، یا وہ کسی آبادی کے اوپر کوئی بم پھینک دے، تو بم تو وہ پھینک سکتے ہیں۔ دیکھیں لائن آف کنٹرول ہے، سامنے وہ ان کے مورچے ہیں، اس طرف ہمارے مورچے ہیں، وہ اس طرف آبادی ہے، بہت بڑی دنیا آباد ہے، وہ بم پھینکیں گے، وہ بم کسی اس پہ گاؤں پہ گر سکتا ہے، تو یہ تو ہے، پاسبل ہے۔ اور نیلم ویلی کے اندر لڑائی شروع کرنا بھی بہت آسان ہے، چونکہ بالکل ایکسپوزڈ بارڈر ہے، سامنے ہندوستان ہے، اس طرف ہماری فورسز ہیں، تو وہاں پہ تو لڑائی ہو سکتی ہے۔ اور لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں، سیکیورٹی ذرائع بھی
اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کچھ پوائنٹس ہیں ایسے، خاص طور پہ نیلم ویلی میں اور بالاکوٹ تک ایون ہندوستان کسی پوائنٹ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان بھی اس کا مؤثر جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیلم ویلی کے لوگ اسلحے کی ٹریننگ لینا شروع ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ مورچے بنائے جاتے تھے، اس سے پہلے ظاہر ہے جب لڑائی ہوتی تھی، جب فائرنگ ہوتی تھی تو گھروں کے ساتھ بنکرز بناتے تھے لوگ۔ اب بیچ میں یہ جو 2 دہائیاں گزری ہیں اس میں امن رہا تو بنکرز کی اس طرح سے ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن جو آلریڈی بنے ہوئے بنکرز تھے لوگوں نے اس کی صفائی کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ مطلب عوام تیار ہے کہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو یہ ہو جائے ایک دفعہ لڑائی، تو ہم اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگلی پوسٹوں کے اوپر جا کر لڑیں گے۔ لوگ اسلحے کی ٹریننگ لے رہے ہیں نیلم ویلی کے اندر بھی، اور یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری طرف آرمی چیف صاحب کا یہ بیان سامنے آیا کہ پانی جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اگر بھارت نے دریاؤں کا رخ تبدیل کرنے کے لیے تعمیرات کی تو ہم انہیں تباہ کر دیں گے۔ یہ 2 ٹوک اعلان سامنے آیا ہے نیو یارک ٹائمز کی طرف سے۔ آج یہ بھی کہا گیا آرمی چیف صاحب کو لے کر کہ یہ ایک مرد آہن ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ دریائے سندھ کا پانی 24 کروڑ انسانوں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ پہلگام میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں، بھارت الزام تراشی کر رہے۔ جنرل عاصم منیر قوت فیصلہ درست اقدامات اور صحیح تجربہ کرتے ہیں اور فیصلہ سازی میں تاخیر نہیں کرتے، وہ پاکستان کے مرد آہن ہیں۔ یہ نیو یارک ٹائمز نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان نے ہنگامی طور پہ جو اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کے اجلاس میں بھی بریفنگ دینے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ ایک طرح سے ہنگامی طور پہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں ان کو اب اس کھیل کے اندر اتارا جائے، جو کہ بہت ناگزیر ہو گیا تھا۔ یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ان تمام پلیئرز کو بھی اب اس کھیل کا حصہ بنایا جائے، ان کو بھی ہندوستان کی اوقات دکھائی جائے۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن میں ہندوستان کچھ نہ کچھ کرے گا۔ یہ تمام طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت ہندوستان کی جو فورسز ہیں وہ الرٹ ہیں۔ ہماری اسیسمنٹ یہی ہے کہ نیلم ویلی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ بالاکوٹ تک کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اٹیک کریں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے شاید ہندوستان اس کو ایوائڈ کرے، اور وہ جو بارڈر جو لگتی ہے بالاکوٹ کے ساتھ، جیسے جہاں پہ پہلے بھی انہوں نے کچھ اپنا جو لوڈ تھا جہاز وہ گرا کر چلے گئے تھے اور اس میں ہمارا ایک کوا بھی فوت ہو گیا تھا، تو اب وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ شاید بالاکوٹ تک وہ آئیں، کچھ اس طرح کا بھی کریں، چونکہ وہ ایک بہت ہی بڑی لمبی جو ہے وہ بارڈر ہے، جو میکسیمم جو جس کا ایریا ہے، جس کا ٹیرین جو ہے وہ پہاڑ ہیں، اور وہ ابھی بھی وہ برف پوش پہاڑ ہیں، اور وہاں پہ جو ڈسٹنس ہے لائن آف کنٹرول کا وہ بالکل زیرو لائن پہ، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کہیں پہ 100 میٹر ہے، کہیں پہ 400 میٹر ہے، صرف وہ دریا کا فاصلہ ہے بیچ میں سے، تو وہاں پہ ہندوستان کوئی نہ کوئی کھیل کھیل سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کی تیاری پوری ہے، اور پاکستان نے کئی 100 ٹارگٹ ہندوستان کے آلریڈی لاک کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آج ہی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان پہل کرے گا، ہمیں بھی لگتا ہے ہندوستان پہل کرے گا، اور ان کو جس طرح سے انہوں نے ایک ٹیمپو بنا دیا ہے تو وہ پہل کریں گے، اور ہم اس سے دگنا جواب دیں گے۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، ہم جواب دیں گے۔ ہماری اسیسمنٹ یہ کہ یہ 20 دن بھی یہ لڑائی چل سکتی ہے، یہ 20 دن جاری رہ سکتی ہے۔ ہندوستان کے اوپر ایک تو اپنی کمیونٹی کا پریشر ہے کہ آپ بدلہ لیں پاکستان سے، دوسرا یہ پریشر بھی ہے کہ آپ ابھی تک آپ کیوں نہیں لے پا رہے، تو ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو آبادی خالی کرنے کا عمل ہے وہ اس چیز کو مزید تقویت دیتا ہے کہ اب ہندوستان نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان آبادی خالی کروا دے اور پھر وہ کچھ دن بعد وہ لوگ دوبارہ اپنے گھروں میں آ کر آباد ہو جائیں اور پھر ایک اور شرمندگی ان کے گلے پڑے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، لیکن جواب کے لیے بھی شاید وہ تیار نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔